بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کے رویے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ دنیا کا ہے اور دوسرا حصہ آخرت کا ہے۔ منکرین حق اس دنیا کے حصے کو تو مانتے تھے، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور سب جانتے ہیں ہم جو ایمان والے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا یقین ہی انسان کو دنیا کی زندگی صحیح طریقے سے بسر کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے اور جزا سزا ہونی ہے۔ لہذا بار بار اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس زندگی کی فکر کرو، اور یہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان گاہ ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کا ذریعہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس قرآن کو پڑھتے ہو، ان لوگوں کے سامنے جب آپ اپنی دعوت رکھتے ہو، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کو سننا نہیں چاہتا ہم اسے توفیق بھی نہیں دیتے کہ وہ اس کو سمجھے۔ قرآن کو وہی لوگ سمجھیں گے جو اس کی طرف آئیں گے، جو اس کی طرف شوق رکھیں گے، محبت رکھیں گے، ان کے لیے ہم سمجھنا آسان کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر بھی ہم ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بھی بہت بوجھ ہے، گرانی ہے یہ قرآن، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، چہروں پر پردے ڈال لیتے ہیں، بچ کے نکلتے ہیں کہ کہیں ہمیں پھر وہی اپنی دعوت نہ سنانے لگ جائے۔ تو جو سننا نہیں چاہتا ہماری اس دعوت کو، جو کہ رحمت ہے لوگوں کے لیے، تو ہم بھی اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس قرآن میں اپنے ایک رب کا ذکر کرتے ہیں، جب توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پیٹھ پھیر جاتے ہیں، بڑی ان کو ناگوار ہوتی ہے ایک اللہ کی دعوت۔ جب آپ ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس قرآن میں تو ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں، بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کہ جب یہ آپ کی باتیں چھپ چھپ کر کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ راتوں کو اہل ایمان جو اپنے گھروں میں پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، اور پھر اس پر آپس میں
مل جل کر سرگوشیاں کرتے تھے کہ ان کا ہمیں کیا جواب دینا ہے، کیا ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے جب یہ کان لگا لگا کر قرآن کو سنتے ہیں الیک کا آپ کی طرف سے، وَإِذْ هُمْ نجوا، اور پھر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں ان کے بارے میں۔ اذ یقول الظالمون، اور پھر یہ ظالم یہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو صرف ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے پر کبھی شک گزرتا تھا کہ اس پر بھی اثر ہو گیا ہے اس کلام کا، تو اسے پھر واپس پلٹانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو ایک جادو زدہ شخص ہے جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو اور تم پر بھی جادو ہو گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں چھانٹتے ہیں۔ یعنی کبھی کہتے اس شخص پر جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے یہ شخص جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ شخص شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں یہ۔ فضلوا، بس یہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ وقالوا، اور کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ بھلا جب ہم ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی خاکستر ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ مانتے نہیں ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب ہم ہڈی بھی ہماری خاکستر ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ پھر ہم پیدا ہوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کونو حجارتن، خاتم پتھر بن جاؤ، او حدیدن، یا لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں اس سے بھی کوئی سخت مضبوط چیز ہے چاہے وہ بن جاؤ تم، پھر بھی تم اٹھائے جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ، تو پھر یہ کہتے ہیں مَن یُعِیدُنَا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آپ کہہ دیں کہ وہی اٹھائے گا تمہیں جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ پہلے کیا تھے؟ یعنی دیکھو پہلے تم کیا تھے جو تمہیں یہ وجود بخشا ہے جس نے، لہذا آئندہ بھی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں متى ہوا، اچھا ہوگا کب، یہ کب ایسا ہوگا؟ کل، تو آپ فرما دیں عسیٰ ان یکون قریبا، بعید نہیں کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ ارے بھائی قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، جب وہ برپا کرے گا تو سب کو اٹھا بھی دے گا، سب کو نکال لے گا، لیکن ہر شخص کی قیامت تو اس کے موت ہی ہے، کیا پتہ کس وقت وہ آ جائے۔ یوم یدعوکم، جب وہ تمہیں پکارے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اسی کی تعریف کرتے ہوئے کیا نکل پڑو، پھر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہی گمان کرو گے کہ بس تھوڑا ہی عرصہ رہیں گے اس کیفیت میں، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اب دوبارہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، لہٰذا اس وقت کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان جو کچھ یہاں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، لہذا اس زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ بسر کرو، اللہ کی ہدایت کے ساتھ بسر کرو، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی تمہارے لیے آرام اور سکون کی زندگی ہو، انعام کی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار
یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم. سبحان اللہ.